الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر و دجا پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات اب میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو سنو سنو، اے ایمان والو، رب قدیر بار بار فرما رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو پتہ لگا رب قدیر خود حکم دے رہا ہے۔ حضرات جائزہ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عباداتوں کو فرض کیا، نماز کو فرض کیا، لیکن یہ نہیں کہا اے ایمان والو نماز میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ روزوں کو فرض کیا، یہ نہیں کہا اے ایمان والو روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ نہیں کہا اے ایمان والو زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں تم بھی دو۔ حج کو فرض کیا، یہ نہیں کہا اے ایمان والو حج میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نہیں، لیکن جب درود پاک کی بات آئی تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے ملائکہ درود پاک پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود پڑھا کرو۔ حضرات پتہ لگا تو درود پڑھنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی سنت ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، جب رب قدیر نے جناب حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رب قدیر نے ملائکہ سے فرمایا اے میرے ملائکہ سو میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے مولا کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خوریزیاں کرے گا۔ رب قدیر فرماتا ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ آپ مختصر طور پر ملاحظہ فرمائیے، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ سنیے رب قدیر نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا اس کے بعد حضرت آدم کو تمام علوم عطا فرمائے۔ رب قدیر نے پھر ملائکہ کو حکم دیا اے ملائکہ قرآن کے الفاظوں میں آپ لوگ سماعت فرمائیے۔ رب قدیر فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
ابلیس، رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اے محبوب اور آپ یاد کیجئے، وَإِذْ قُلْنَا، جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ، ملائکہ سے اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ انکار کیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ میرا رب پوچھتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے ملعون، تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے سجدے سے انکار کیوں کر دیا؟ تو شیطان کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں آپ کی اب توجہ چاہوں گا، شیطان نے نبی کی تعظیم، آپ پوری روئے زمین کا جائزہ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھئے، سب سے پہلا یہ ایسی ذات ہے، سب سے پہلی یہ ذات ہے، سب سے پہلا یہ شخص ہے شیطان، جس نے لفظ مٹی بول کر نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہی۔ اس نے جب نبی کی شان کو گھٹانا چاہا، نبی کی شان میں بے ادبی کرنا چاہی، تو لفظ مٹی کو بیچ میں لے کر آیا، بولا مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، سجدہ کیوں کروں؟ تو پتہ لگا کہ لفظ مٹی کو بول کر سب سے پہلے نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ دیکھیے اس نے جب نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہیے تو لفظ مٹی کو بیچ میں لایا، اور آج یہ نبی کی شان میں جو وہابی گستاخیاں کرتے ہیں، دیکھیے یہ بھی لفظ مٹی کو بیچ میں لائے، بولے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ لفظ مٹی بول کر نبی کی شان گھٹانا یہ شیطان کا کام ہے، اور وہی آج یہ وہابی کر رہے ہیں۔ تو کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ گرو نے پہلے کر دیا ہے، چیلے آج نقل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تو ہیں تو اسی کی اولادیں۔ علامہ مفتی اشتیاق القادری صاحب فرماتے ہیں یہ ہے اہل حدیث ابن ابلیس، یعنی ابلیس کی اولاد۔ حضرات تم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی شان جب گھٹانا چاہیے تو لفظ مٹی کو بیچ میں لایا۔ آج وہابی دیوبندی نبی کی شان کو جب گھٹانا چاہتے ہیں تو لفظ مٹی بیچ میں لاتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ تو پتہ لگا کہ شیطان نے یہ کام پہلے کر دیا ہے، چیلے آج نقل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ بول دیجئے، اب خاموش ہو جائے۔ تو حضرات پتہ لگا کہ نبی کی شان میں لفظ مٹی بول کر توہین کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے، گرو نے پہلے کر دیا ہے، چیلے آج نقل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرات تمہیں بتا رہا تھا کہ لفظ مٹی بول کر شیطان نے سب سے پہلے نبی کی توہین کرنا چاہیے، آج یہ مردود توہین کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ سنیے، ایک بات اور بھی ہے، شیطان کو جنت سے نکالا گیا کیوں؟ شیطان سے عبادت کروائی گئی تو شیطان نے بہت عبادت کی، شیطان نے عبادت کرنے سے انکار نہیں کیا، اللہ اللہ کرتا رہا، شیطان کو عبادت کا حکم دیا گیا تو شیطان نے رب قدیر کی بہت عبادت کی، اتنی عبادت کی مفسرین کرام فرماتے ہیں 6000 کروڑ برس شیطان نے اللہ کی عبادت کی، اس کے اتنے سجدے ہیں کہ اگر زمین پر پھیلا دی جائے تو زمین چھوٹی پڑ جائے۔ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرائی گئی تو اتنی عبادت کی کہ فرشتوں نے اس کی عبادت پر رشک کیا، معلم الملائکہ بنا دیا گیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اتنی عبادت کی، لیکن نبی کی تعظیم کا جہاں پر حکم آیا، نبی کی تعظیم کا جہاں پر ذکر آیا، نبی کی تعظیم کا جہاں حکم دیا گیا، فوراً انکار کر دیا۔ آپ دیکھیے یہ کس کی خصلت ہے، آج بھی ایسی قوم پائی جاتی ہے جو ہر وقت اللہ اللہ میں لگی
رہتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ عبادت کراؤ، خوب کریں گے خوب کریں گے، اتنی عبادت کریں گے اتنی عبادت کریں گے کہ تم ان کی عبادتوں پر رش کرو گے، اتنی عبادتیں کریں گے۔ لیکن جہاں نبی کی تعظیم کا حکم آتا ہے، جہاں نبی کی تعظیم کا ذکر آیا، نبی کی تعظیم سے فوراً منکر ہو جاتے ہیں، نبی کی تعظیم سے فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، پہلے ہی شیطان نے خدا کی خوب عبادت کی تھی، لیکن نبی کی تعظیم کا جہاں ذکر آیا وہاں انکار کر دیا۔ ایسے ہی یہ دیوبندی وہابی ہیں، خوب عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ اللہ یا کیا کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی کی تعظیم کا ذکر آتا ہے فوراً انکار کر دیا کرتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ شیطان ان کا باپ ہے، یہ اس کے چیلے ہیں۔ اور حضرات، شیطان کو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے پر ہی تو جنت سے نکالا گیا۔ تو جب جملہ نوٹ کریں، تو جب شیطان کو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے کی بنا پر جنت سے باہر پھینک دیا گیا، جو اندر تھا اس کو باہر پھینک دیا گیا، جو معلم الملائکہ تھا اس کو باہر پھینک دیا گیا، تو ان وہابیوں کی کیا اوقات ہے، ان دیوبندیوں کی کیا اوقات ہے، ان شیعہ اور رافضیوں قادیانیوں کی کیا اوقات ہے، جو باہر رہ کر نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب اندر کو باہر پھینک دیا گیا تو جو پہلے سے ہی باہر ہے ان کا کیا ہوگا۔ تو حضرات، پتہ لگا کہ اصل دین، اصل ایمان سرکار کی عظمت و محبت ہے۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، اور کہا تھا محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، میں مانتا ہوں اے دنیا والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے دنیا والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دلوں میں اپنے یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، دلوں میں اپنے یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔